حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے دہلی کے رام لیلا میدان میں مسلمانوں کے اور اسلام کے تعلق سے دو ٹوک بیان دیا، جس سے باطل میں کھلبلی مچ گئی۔ ہندو سماج اور جین سماج کے پنڈتوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ بیان کے بعد بعضوں نے فوراً اسٹیج چھوڑ دیا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی نے تقریر میں مسلمانوں کو توحید اور اپنے مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ملک میں امن و امان اور محبت و بھائی چارہ پھیلانے کی تلقین کی۔ حضرت نے ملک میں ہندوتوا نفرت پر سخت تنقید کی اور حیرت انگیز طور پر مسلمانوں کو گھر واپسی کے نام پر ہندو بنانے کی ہندوتوا کی سازش کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ نیز حضرت نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے تھے اور وہ توحید پرست تھے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اس کی عبادت کرنے والے تھے۔ لہذا اس ملک کے سارے لوگوں کا جد امجد موحد تھے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ حضرت اقدس متظلہ العالی کے اس جائز اور منصفانہ گفتگو پر وہاں موجود دیگر مذاہب کے رہنما بگڑ گئے۔ جین سماج کے مذہبی لیڈر نے حضرت کے بیان کے فوراً بعد مائک ہاتھ میں لے کر کہا کہ ہم صرف یہاں ایکتا کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، مولانا ارشد مدنی کے بیان سے ہم بالکل متفق نہیں ہیں، اور وہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ اسٹیج چھوڑ کر چلے گئے۔ وہیں ہندو سماج کے لیڈروں نے بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد رشی کیش کے مشہور سوامی سرسوتی نے کہا کہ ہمارے مت بھید نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر من بھید دلوں میں دوریاں نہیں ہیں، اور اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی بات کی ہے۔ پھر امرتسر سے آئے ہوئے سکھ نمائندے نے کہا کہ ہم بھی مسلمانوں کی طرح توحید پرست ہیں، ہمیں گرو نانک نے صرف ایک معبود کی عبادت کا درس دیا، اور پھر دیکھنے کو ملا کہ پروگرام کی فضا تبدیل ہو گئی۔ جین سماج کے مذہبی رہنما کی یہ حرکت بتلاتی ہے کہ وہ ہمارے نظریہ توحید سے صرف اختلاف نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ توحید کے نام لیواؤں کو برداشت تک نہیں کر سکتے ہیں۔ جین سماج کے مذہبی گرو کے ذریعے مولانا ارشد مدنی صاحب کی تقریر کی مخالفت میں سر عام اسٹیج کو چھوڑ کر چلے جانا، یہ صرف عقیدہ توحید سے دشمنی کا کھلا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے دلوں میں بڑھتے ہوئے گھمنڈ کی دلیل ہے۔ موجودہ سرکار کی مسلم دشمنی نے ہندوستان کے غیر مسلموں میں مسلمانوں کے تئیں نفرت بڑھا دی ہے، اور پنڈتوں اور سادھوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کی حقارت ڈال دی ہے، جس کا مظاہرہ وہ جا بجا کرتے رہتے ہیں۔ اسی تکبر میں وہ مسلمانوں کو برابری کا درجہ تو درکنار، عقیدہ توحید پر آزادی سے عمل کرنے کی اجازت دینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔